بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں لیسن نمبر 2 اباؤٹ چائنیز نیو ایئر، چینی سال نو۔ یعنی چائنا کے اندر جو ہے نیا سال سٹارٹ ہوتا ہے تو کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اور اس کی جو سیلیبریشن یا اس کے فیسٹیول کے طور پر کیسے اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو ہے ان کے اور بہت طریقوں کے بارے میں لیسن کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ تو آج ہم جو ہے اس کے ٹرانسلیشن اور پیراگراف کی جو ورڈ میننگ کرتے ہیں۔ تو میں نے جو ہے فرسٹ 3 پیراگراف کی جو ہے ورڈ میننگ جو ہے نوٹ کر دی ہیں۔ اس کی ہم ریڈنگ کرتے ہیں، آپ نے اس کو جو ہے اپنی نوٹ بک میں جو ہے نوٹ کرنا ہے اور ڈیٹ اس پہ لگائیں۔ ڈیٹ لگا کر جو ہے ون سائڈ، میں نے تو یہ بورڈ کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ 2-3 کالم بنا دیے ہیں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جسٹ جو ہے اس کے 2 کالم بنانے ہیں۔ جس طرح سے اوپر آپ نے جو ہے یونٹ نمبر 2 چائنیز نیو ایئر سال نو، اس کی میننگ لکھنی ہے۔ لکھنے کے بعد ادھر ورڈز آ جائیں گے، یہاں پہ میننگ آ جائے گا آن یور کاپی پیج۔ ٹھیک ہے، ون سائڈ پہ جو آپ نے ورڈ لکھنے ہیں انگلش میں، اور رائٹ سائڈ پہ اس کے جو ہے میننگ لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے 4 کالم بھی بنانے ہیں آپ نے۔ ٹھیک ہے، نیٹ اینڈ کلین آپ نے جو ہے وہ کلاس ورک کرنا ہے، ہوم ورک کے طور پر اس کو جو ہے۔ تو فرسٹ پیراگراف جو ہے اس کی جو ہے ورڈ میننگ ہم جو ہے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 1 ہے، اس میں ورڈ میننگ جو ہے کنسیڈر مین سمجھا جانا یا سمجھا جاتا۔ بگننگ میں آتا ہے ابتدا یا آغاز۔ سیلیبریٹ جشن منانا، لرنر کمری، گیدرنگ اجتماع، سمبولک علامتی، ڈسپلے نمائش کرنا، فیسٹیو مسرت بخش خوشی دینے والا، ڈیکوریشن سجاوٹ یا آرائش، فوکس محور، ٹریڈیشنل روایتی، ڈٹرمن تعین کرنا، ٹپیکلی عموماً، سائیکل چکر۔ پیراگراف نمبر 2 پریئر پہلے یا قبل، کسٹمری رواج، تھورولی ایڈورب تمام یا مکمل طور پر، پریویس گزشتہ یا پچھلے، ایکسیڈنٹلی حادثاتی طور پر، فارچون قسمت، ایسوسیشن ناؤن وابستگی، انکرج حوصلہ افزائی کرنا، ایسوسیٹڈ جڑا ہوا یا وابستہ ہونا، وارڈ آف ٹالنا، بیڈ اسپرٹ بد روحیں، بیڈ اسپرٹ بد روحیں، اسپرٹس بد روحیں۔ پیج نمبر 3 پیراگراف نمبر 3 ڈیکوریٹ سجاوٹ کرنا، سجانا، پاپولر مشہور، ہر دل عزیز، سائن علامتی نشانی یا علامتی تختی بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں، کامن پلیس رواج یا کسی عام بات کا ہونا، لک خوش قسمتی، سمبلائز علامت ہونا۔ So these are the word meaning first 3 paragraphs you have learned, you have read about it. So now we are going to read and translation these 3 paragraphs. Look on your books, be attentive. Chinese New Year, چینی سال نو۔ Chinese New Year is a holiday. چینی سال نو ایک چھٹی کا دن ہے یا ایک تہوار ہے۔ That celebrate جو منایا جاتا ہے the beginning of our new year، سال کے آغاز میں، نئے سال کے آغاز میں۔ According to the Chinese lunar calendar، چینی لونر قمری کیلنڈر کے مطابق، اکارڈنگ ٹو
کے مطابق it is considered to be one of the most important days, holidays for Chinese family. اسے چینی خاندانوں کے لیے ایک بہت اہم چھٹی کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے. The holiday is celebrated with big family gathering, gift giving, the eating of symbolic foods and display of festive decoration. The holiday کی چھٹی is celebrated منائی جاتی ہے with a big family gathering, بڑے خاندانی اجتماع کے ساتھ, gift giving, تحائف دیے جاتے ہیں, and the eating of symbolic foods, اور روایتی قسم کے علامتی قسم کے کھانے جو ہے وہ کھائے جاتے ہیں, and display of festive decorations, اور نمائشی مسرت بخش یعنی ایسی علامتیں وہ بناتے ہیں جو اپنے گھروں پر دروازوں پر جو ہے کوئی سائن بورڈ لگاتے ہیں, کچھ فلیکس ٹائپ, کچھ جو ہے تصویریں پکس وغیرہ جو سائن وغیرہ علامتیں وغیرہ بناتے ہیں, جس سے جو ہے ان کو خوشی ہوتی ہے. جیسے ہم اپنے گھروں کے اندر جو ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا خانہ کعبہ کی جو ہے وہ تصاویر لگا لیتے ہیں, جب ماڈل وغیرہ بناتے ہیں اپنی خوشی کے لیے, اپنی تسکین کے لیے. تو وہ بھی جو ہے اس دن پر جو ہے اپنے گھروں کو جو ہے ڈیکوریٹ کرتے ہیں, آرائشیں کرتے ہیں, سجاوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں بھی اسی بات کا ذکر ہو رہا ہے. اور فوکس آن برنگنگ گڈ لک فار دا نیو ایئر. اب کہہ رہے ہیں کہ تمام چیزوں کا جو کہ اپنے بات کی وہ تحفے دیتے ہیں ایک دوسرے کو, جو ہے وہ اچھے مختلف قسم کے علامتی کھانے تیار کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے گھروں کے اندر جو ہے نمائش کرتے ہیں مختلف چیزوں کی. ان تمام کا فوکس مرکز جو ہے وہ ایک ہی بات ہوتی ہے کہ گھر کے اندر جو ہے آنے والے سال کے لیے خوش قسمتی لانا, گڈ لک گھر کے اندر جو ہے وہ لانا. کمنگ آف سپرنگ اور سیلیبریٹنگ دا کمنگ آف سپرنگ, جہاں بھی یہ تہوار ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ان کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ وہ جو بہار کا موسم ہے وہ اس کو بھی سیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے, اس کو بھی جو ہے مناتے ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے. جب بہار کا موسم آتا ہے ایک بڑا جو ہے گریٹ فنکشن ہوتا ہے, بہت بڑا ایونٹ فنکشن ہوتا ہے ان کے لیے. ان چائنا میں دا لونر کیلنڈر اسٹل یوز ٹو ڈیٹرمن ٹریڈیشنل ہالیڈیز لائک چائنیز نیو ایئر. اب چائنا کے اندر ابھی بھی وہ قمری سال جو ہے, قمری کیلنڈر جو ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. کس لیے؟ ٹو ڈیٹرمن, تعین کرنے کے لیے روایتی چھٹیوں کو. جیسے ہمارے چھٹیاں جو ہے عید کی چھٹیاں ہو گئی ہیں تو تمہارے جو ہے چاند کے مطابق ہے, کبھی پہلے ایک دن کبھی بعد میں جو ہے اس طرح سے ہو جاتا ہے, اس طرح سے اور تہوار ہے. لیکن کچھ جو تعین آلریڈی وہ لوگ جو ہے اس بات کا تعین کر دیتے ہیں کہ فلاں ڈیٹ کو جو ہے فلاں ہمارا جو ہے فیسٹیول ہوگا, فلاں ہمارا جو ہے سیلیبریشن ہوگی. تو تعین کرنے کے لیے ٹریڈیشنل روایتی ہالیڈیز لائک ایسا کہ لائک چائنیز جو سارے نو کا دن. سنس چونکہ دا لونر کیلنڈر از بیسڈ, کہ لونر کیلنڈر قمری کیلنڈر پر ہی انحصار ہوتا ہے, دا فیزز آف دا مون, چاند کے مدارج کا. فیزز بھی مدارج, یعنی جب پہلے دن کا چاند ہوتا ہے تو بالکل چھوٹا آہستہ اتنا بڑا ہوتا ہے, میرے ایک دوست کو لال کہتے ہیں, پھر بدر آ جاتا ہے, پھر پورا چاند ہو جاتا ہے. پھر اس طرح سے جو ہے چاند کے فیزز کے مطابق وہ جو ہے ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, اس کو ڈٹرمن کیا جاتا ہے. which has a shorter cycle than the sun. جس کا کہنا ہے چکر جو ہے سورج کی نسبت جو ہے کم زیادہ کم ہوتا ہے. Chinese New Year is never on the same day each year. کہنا ہے چائنیز جو ہے یہ نیو سال نو جو ہے ہر سال ایک ہی تاریخ کو نہیں آتا. But typically عموماً, لیکن عام طور پر جب عموماً جو ہے fall somewhere between January 21st and February 20th. کہ عام طور پر یہ جو ہے یہ سال میں 21 جنوری سے 20 فروری کے جو ہے درمیان جو ہے 20 فروری کے درمیان آتا ہے. Celebration can
actually last for a month. کہہ رہا کہ حقیقت میں یہ جو تقریبات ہے یہ تقریباً جو ہے 1 مہینے تک جو ہے یہ جاری رہتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ قمری جیسے قمر کا ہوتا ہے چاند. ٹھیک ہے. وہ چاند کے مطابق جو ہے اپنا کیلنڈر جو ہے آلریڈی اس کو فوکس پر تیار کر دیتے ہیں. So this was the first paragraph. Now the paragraph number 2. ٹھیک ہے. Cleaning houses and new clothes. اب جو ہے وہ اس کے لیے جیسے ہم اپنے عید وغیرہ پر جو ہے نئے کپڑے وغیرہ جو ہے بناتے ہیں, گھروں کے اندر جو ہے پینٹس وغیرہ کیے جاتے ہیں تاکہ جو ہے گھروں کے اندر صفائی ستھرائی. تو لائک دیٹ بالکل جو ہے اسی طرح سے وہ اپنے جو ہے کپڑے تیار کرتے ہیں, گھروں کے اندر جو ہے وہ صفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. prior to the first day of the new year, نئے سال کے پہلے دن سے پہلے, یعنی پہلے دن سے قبل, نیا سال شروع ہونے سے قبل جو ہے it is customary, ایک رواج ہے for family, خاندانوں کے لیے جو thoroughly clean their houses, وہ مکمل طور پر اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں, thoroughly مکمل طور پر. Doing this is said to clear out any bad luck from the previous year and make the house ready to accept good luck for the coming year. کیا ان کا یہ کرنے کا doing this is said کہ کہا جاتا ہے کہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ گھروں کو صاف کرتے ہیں. صرف صفائی کا مطلب صفائی اور کے کہتا ہے کہ any bad luck, کسی بھی قسم کی جو ہے بدقسمتی کو جو ہے صاف کرنا ہوتا ہے from the previous year, پچھلے جو ہے سال کے, گزشتہ سال کے یا گزرے ہوئے سال کی کوئی بیڈ لک ان کے گھر میں تھی, صفائی کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ گھر سے باہر نکال پھینکتے ہیں. And to make the house, اور گھر کو بنانا ہے ready, یعنی تیار کرتے ہیں to accept, قبول کرنے کے لیے good luck, خوش قسمتی for coming year, آنے والے سال کے لیے. کہ وہ بیڈ لک جتنی بھی تھی پچھلے سال کی اس کو جو ہے صاف کر کے جو ہے وہ ختم کرتے ہیں اور آنے والے سال کے لیے خوش قسمتی کو ویلکم کرتے ہیں. All cleaning must be finished before New Year's Day. تمام یہ کہنا کہ صفائی جو ہے نئے سال کے شروع ہونے کے دن سے پہلے اس کو ختم کیا جاتا ہے. So there is no chance of accidentally throwing out the good fortune of the new year. کہہ رہا ہے اس لیے کہ کہیں ایسا امکان بھی نہ ہو کہ وہ جو ہے خوش قسمتی کو جو شاید جو ہے وہ جو ہے باہر نہ پھینک دیں. ٹھیک ہے. تھارولی اور اپنا گڈ فارچون اچھے طور اپنا خوش قسمتی کے لیے جو وہ جو ہے تھروئنگ اور باہر نہ پھینک دیں ایکسیڈنٹلی حادثاتی طور پر. ٹھیک ہے. کہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ حادثاتی طور ہم جو ہے خدا نہ خواستہ ہم نے جو ہے پہلے دن ہی جو ہے صفائی کی ہے گھر میں, تو وہ خوش قسمتی پہلے دن آنی تھی وہ اس کو ہم نے صاف کر دی. اس لیے جو ہے بیفور اسٹارٹ نیو ایئر, ٹھیک ہے, وہ جتنی بھی صفائی ہوتی ہے اس سے پہلے اس کو ختم کرنا ہوتا ہے. Wearing black is not allowed due to its association with death. کہہ رہا ہے کہ بلیک سیاہ کپڑے جو پہننا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے. is no allowed, اجازت نہیں ہے. کیوں؟ due to association with death, کیونکہ وہ اس کا جو ہے وابستگی جو ہے موت سے کرتے ہیں, اس کا تعلق موت سے ہے. اس لیے جو ہے وہ کالے کپڑے پہننے سے پریز کرتے ہیں بلکہ وہ الاؤڈ نہیں ہوتا. however wearing red is encouraged, سرخ کپڑوں کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں. as the color is associated with wearing off and bad spirits. کہہ رہا ہے کہ کیونکہ یہ جو کلر ہے یہ اس چیز سے جڑا ہوا ہے, اس چیز سے وابستہ ہے کہ واردیں آف ٹل جاتی ہیں. بیڈ اسپرٹس بد روحیں, ریڈ کپڑے پہننے سے بد روحیں جو ہے وہ ٹل جاتی ہیں. تو یو نو ان کا جو فلیگ ہے چائنیز فلیگ, یو نو واٹ کلر, اس کا کلر بھی جو ہے وہ ریڈ ہی کلر ہے. سو ریڈ کلر از دیئر فیوریٹ کلر. تو وہ بلیک کلر کو جو پسند نہیں کرتے, اس لیے وہ اس دن کپڑے بھی کالے پہننا پسند نہیں کرتے, بلکہ جو ہے ریڈ کپڑوں کا پہننا ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ خوش قسمتی لانے کے سبب پیدا ہوتا ہے. اور جو ہے گھر کے اندر بھی اس قسم کی کوئی بد بو ہے, کوئی جو ہے بری چیز ہے, تو وہ بھی جو ہے اس سے
بھاگ جاتی ہیں اس سے ٹل جاتی ہے. This was the second paragraph. Now we are reading paragraph number 3, decorating the houses. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ علامتی کھانے بناتے تھے وہ ڈریسز کا بتایا گیا تو ریڈ کلر پسند کرتے ہیں. اب تیسرا پیراگراف میں وہ ڈیکوریشن جو ہے وہ اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں, سجاوٹیں کرتے ہیں. And other popular custom, ایک دوسری مقبول حاضر عزیز کہہ سکتے ہیں, مقبول کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ جو رواج یا کسٹم جو ہے وہ رواج is the hang of signs. کیرکٹر لٹکائے جاتی ہیں سائنز وہ علامتی تختیاں یا علامتیں, اینڈ پوسٹر اور پوسٹر کہاں پہ, on doors and windows, دروازوں اور کھڑکیوں پر, اور ان پہ کچھ لکھا ہوتا ہے. جسٹ یہی نہیں کہ وہ تختیاں لٹکائی جاتی ہیں بلکہ ان پہ کچھ لکھا ہوتا ہے, جیسے ہم گھروں لگا دیتے ہیں, کسی پہ جو ہے کلمہ شریف ہوتا ہے, کسی پہ جو آیات مبارکہ ہوتی ہیں, کسی پہ جو بہت اچھی اچھی حدیث مبارکہ ہوتی ہیں برکت کے لیے. تو سو اسی طرح تو ان پہ کچھ لکھا ہوتا ہے. چائنیز ورڈ فروٹ ریٹن آن دیم, کیا ان پہ جو ہے اکثر ایک ورڈ میں آپ کو ملے گا لکھا فروٹ, F-U, ٹھیک ہے, which means what means fruit means love, خوش قسمتی, خوش وقتی, and happiness اور خوشی. یہ اس کا معنی ہوتا ہے کہ اپنے کے گھروں کے اندر خوش قسمتی آئے, ٹھیک ہے. buying flowers, پھولوں کا خریدنا, for the home is also commonplace, ایک عام رواج ہے. یعنی اس دن جو ہے پھول خریدنا جو ہے ان کے لیے ایک عام رواج ہے بار ہوم گھر کے لیے. since they symbolize the coming of spring and new beginning, یہ علامت کیا سمجھی جاتی ہے کہ بہار کی آمد ہے اور نئے سال کا آغاز ہے. سو اسٹوڈنٹ یہ ہم نے جو ہے 3 پیراگراف کے ورڈ میننگ جو اپنے نوٹ بک پہ نوٹ کرنے, جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے. اس کے بعد اس کی ٹرانسلیشن پڑھنی ہے آپ نے. اگر آپ کو پرابلم آتی ہے تو ٹرانسلیشن آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں, بار بار کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس کو جو ہے اچھے طریقے سے پڑھیں. بڑا دلچسپ جو ہے یہ لیسن ہے, انٹرسٹنگ ہے, اباؤٹ چائنا. چائنا میں جو ہے سیلیبریشن تو کیسے جو ہے سیلیبریٹ کرتے ہیں, تو اس کو دلچسپی سے پڑھیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں ہم جو ہے کل جو ہے نیکسٹ پیراگراف کی ٹرانسلیشن اور جو ہے اس کے بعد میننگ کریں گے. اللہ حافظ.